को देखकर मुस्लिम नौजवानों के जज्बात उभरते हैं। जो आज अल्लाह का करम है कि आपके खिताब में, आपके ज़बान में अल्लाह ने वो तासीर दी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद और आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की जान है, शान है और फख्र की मिसाल है। आज मेरे अजीज दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर जानी और पहचानी जा रही है तो यकीनन हमारे कायदीन के बेबाक नुमाइंदगी का नतीजा है। आज ऐवान असेंबली हो या ऐवान पार्लियामेंट हो, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए से, अखबारात के जरिए से, टीवी चैनल्स के जरिए से कि जिस बेबाकी के साथ हमारे कायदीन असेंबली के अंदर या ऐवान पार्लियामेंट के अंदर या फिर टीवी डिबेट्स पर, या चाहे नरेंद्र मोदी हो या फिरका परस्त जमाते हो, इन तमाम को किस तरीके से जवाब देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप तमाम काबिल तारीफ है, काबिल मुबारकबाद है और यकीनन आपको अजीम सादत मिल रही है कि बार बार आपके ईमानी जोश को, उनके जज्बात को जिस तरीके से सुनने के लिए बार बार आपको मौका मिलता है, वो इसलिए कि आप ही की सरजमीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे जियालों को पैदा किया है कि वो सरजमीन जो हैदराबाद की सरजमीन है, ऐसे जियालों को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है। न सिर्फ आपकी रियासत तेलंगाना बल्कि पूरे हिंदुस्तान को फख्र है कि जहां कहीं हमारे कायदीन जाते हैं, लाखों की तादाद में मजमा उमट पड़ता है। सैलाब की तरह से लोग इनको देखने के लिए, सुनने के लिए बेताब और बेचैन होते हैं। अरे मेरे भाई, हिंदुस्तान के जितने रियासतें हैं, उन रियासतों के अंदर जितने शहर हैं, उन शहरों के अंदर जितने कस्बे हैं, उन कस्बों में जितने मुसलमान रहते हैं, बसते हैं, अगर एक एक का मोबाइल अगर चेक कर ले आप, तो हर एक के मोबाइल में कहीं शेर हिंदुस्तान अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की फोटो होगी, तो कहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब की फोटो होगी। अरे आप सादतमंद है क्योंकि आपको बार बार सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। अरे हिंदुस्तान से कहां कहां से लोग आ रहे हैं, दारुस्सलाम का रुख कर रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए कितनी दूर की मुसाफिरत का सफर कर आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे कायदीन को भी अल्लाह ने तरफ दी, मुसलमानों का वो एहसास दिया। वो एहसास है कि वो एहसास इस तरीके से है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपको बारहा सता रही है, जिसमें आपने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। अगर जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ होती है तो सारा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ के आपके तेलंगाना के, हैदराबाद के मुसलमानों को खुशहाल जिंदगी देने के बाद जब अखबारात और फोन्स के जरिए से जब आते हैं, फोन्स में बतलाया जाता है कि अकबर साहब, महाराष्ट्र के मुसलमान बेचैन है, कोई कायद नहीं है, कोई रहनुमा नहीं है, कोई लीडर नहीं है, हमको उठाकर दहशतगर्दी के नाम पर जेलों में डाल दिया जा रहा है, कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है। उत्तर प्रदेश से फोन आ रहे हैं तो कहां से फोन आ रहे हैं मेरे भाई, आप गौर करो। अरे ये इलेक्शन तो ऐसा इलेक्शन होना चाहिए कि हैदराबाद के मुसलमानों ने ये कह देना चाहिए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को, असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि अकबर साहब, असद साहब, आप हैदराबाद हमारे हवाले कर दीजिए। अरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को आपकी जरूरत है, दीगर रियासतों के मुसलमानों को आपकी जरूरत है। अरे आज देखो मेरे भाई, 12 मुस्लिम नौजवानों को उठाकर जेल में डाल दिया जा रहा है, दहशतगर्दी के नाम से डाल दिया जा रहा है, ISIS से जोड़कर डाल दिया जा रहा है। कोई नहीं है आवाज उठाने वाला, लेकिन मुझे आज भी याद है, मेरे कायद पर फख्र है। अरे मैं
اسد الدین اویسی صاحب کو کہ سید معین پونے کے وہ محسن شیخ جس کو زندہ ہندو راشٹر سینا کے لوگوں نے دن دہاڑے مار دیا ہے، جاؤ پونے میں، الحمدللہ میرے قائد کی فکر تو دیکھو، جو چیز مجھے نہیں معلوم تھی اسد الدین اویسی صاحب نے کہا کہ مسلمانوں کے فون آ رہے ہیں، کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے، جاؤ ان کے پاس۔ اور میں اسی وقت میں ہماری ٹیم کو لے کر سولاپور پہنچا، محسن شیخ کے گھر پہ پہنچا، اور اسد الدین اویسی صاحب نے جو امانت دی تھی وہ رقم کو 1 لاکھ کی امداد مجلس اتحاد المسلمین نے کی، اور وہاں پر جا کر حکومت سے ہم نے کہا، سی ایم سے لڑا اور کہا کہ ہندو راشٹر سینا کے درندوں نے جس بےدردی کے ساتھ میں محسن شیخ کا دن دہاڑے قتل کیا ہے اس کے ساتھ انصاف ہو، اور انصاف کیسا ہو کہ ہندو راشٹر سینا کے اوپر پابندی عائد کی جائے، اور وہاں اس محسن شیخ کے گھرانے کے لوگوں کو جو آئی ٹی کمپنی میں کام کرتا تھا اس بچے کے لیے گریشیا منظور کی جائے، اور اس کے بعد میں اسد الدین اویسی صاحب کے لیٹر پر 10 لاکھ کی امداد کو منظور کیا گیا ہے۔ ایسی قیادت ہوتی ہے میرے پیارے مسلمانوں۔ آج آپ ان تمام چیزوں سے بہراور ہے کیونکہ آپ کے پاس ایسی قیادت ہے، مضبوط لیڈرشپ ہے، اور تمام ہندوستان کے مسلمان اس لیڈرشپ کے منتظر ہے، اس قیادت کے منتظر ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی قیادت، ایسی رہنمائی، ایسی سرپرستی ہمارے اپنے شہروں کے اندر ہو، اور وہ تب ہی ممکن ہے کہ آپ بلدیہ کے انتخابات، پارلیمانی انتخابات اور اسمبلی کے انتخابات میں ہمارے قائدین کو بے فکر کر دے اور کہے کہ ہے ہمارے قائدین اکبر الدین اویسی صاحب، اسد الدین اویسی صاحب، انشاءاللہ تعالی آپ انگلی رکھ دو، جس کسی امیدوار کو آپ ٹکٹ دیں گے آپ کو ہمارے حلقوں میں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم ایسی پولنگ پرسنٹیج کو بتائیں گے کہ تمام مخالفین مجلس، تمام منافقین دنگ رہ جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا۔ ارے میرے پیارے بھائی، اب تک تو میں تمام چیزوں کو سن رہا تھا، آپ کے حلقے میں کیا کام نہیں ہوا، کیسے کام ہو رہے ہیں آپ کے حلقے میں۔ ارے کبھی مہاراشٹر کے مسلمانوں کو پوچھو کہ کیا وہاں پر اسکیمات ہے، سرکاری اسکیمات ہے غریب مسلم بچیوں کے لیے، وہاں کی عوام کے لیے، کیا 50,000 شادی کے موقع پر ملتے ہیں؟ آپ کبھی پوچھو کہ کیا وہاں پر واٹر سپلائی کے لیے پیور واٹر، فلٹر واٹر کے ٹینک لگائے گئے؟ ارے الحمدللہ اکبر الدین اویسی صاحب کا یہ حلقہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں، اور ہم جب سے پھر رہے ہیں میرے ساتھ میں 15-20 کی ہمارے ساتھی ہے، وہ 15-20 ساتھی دیکھ کر حلقے میں دنگ رہ رہے ہیں، کہیں پر اسد الدین اویسی صاحب اور امائن کے نام سے یہاں پر واٹر سپلائی کے یہاں پر آپ کے بینک قائم کیے گئے ہیں۔ کیسے بینک ہے؟ واٹر سپلائی دی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کام کو جب دیکھ رہے ہیں تو ہم پریشان ہیں کہ کیسے کیسے کام ہو رہے ہیں۔ لیکن آج مہاراشٹر کے اندر اگر نظر ڈالیں گے تو میرے بھائی آپ کو ایسا کام کہیں پر نہیں نظر آتا۔ جب ہمیں ضرورت محسوس ہوئی اور اکبر الدین اویسی صاحب نے خود آ کے دیکھا کہ مہاراشٹر کے مسلمانوں کی تکلیف کو دیکھا اور سمجھا، تو اسی وقت اپنے تقریر کے ذریعے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں یہاں پر یہ کام کروں گا کہ سب سے پہلے تعلیمی میدان میں مسلمانوں کو مستحکم کروں گا، مسلمانوں کو آگے بڑھاؤں گا تاکہ تعلیمی میدان میں مسلمان آگے بڑھ کر اپنے زندگی کو سنوارے۔ اور پھر آپ نے کیا کیا؟ مالیگاؤں کے اندر زمین خریدی، آپ نے اورنگ آباد میں زمین خریدی، آپ نے اپنے ذاتی خرچ سے بھیونڈی میں زمین خریدی، آپ نے اپنے ذاتی خرچ سے نامہر میں زمین خریدی، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیارے بھائی کہ آپ کا مشن، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کی طرف، آپ کو یہ احساس ہے کہ جس طریقے سے حیدرآباد کے مسلمان تعلیمی میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں، حیدرآباد میں مسلمانوں کے لیے اپنا ہاسپٹل ہے، تو ایسی ہاسپٹل ہے، تو دیگر ہیلتھ سینٹر ہے، تو نامہر میں بھی آپ ہی کے توسط سے، آپ کے ذاتی خرچ سے ایسی ہیلتھ سینٹر چلایا جا رہا ہے، اور اس کے اخراجات آپ
قیام ہے. واٹر سپلائی کے لیے فری واٹر سروس کے ٹینکر لگا دیے گئے ہیں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہاں پہ ایسی اسکولس آف ایکسلنس کے نام پر پرائمری وہاں پر چھوٹے چھوٹے اسکول چل رہے ہیں. یہ تمام کام ہے میرے بھائی جو آج اسد الدین اویسی صاحب اکبر الدین اویسی صاحب کرنا چاہتے ہیں, کر بھی رہے ہیں. ان کی اس بات کو سمجھو. ارے منافقین تو کہتے رہیں گے, مخالفین تو کہتے رہیں گے, الیکشن آتا ہے اٹھ کر چلے آتے ہیں, لیکن کسی ایک میں ہمت نہیں ہے, کسی ایک میں جستجو نہیں ہے, کسی ایک کو توفیق نہیں ملی کہ کچھ مسلمانوں کے لیے قائم کرتے. خالی بات کرتے ہیں میرے بھائی. ارے ان لوگوں کو بات کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, اور یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے. ماضی کی تاریخ کو دیکھو کہ جو حق جماعت باطل طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نکلتی ہے, تاریخ اسلام کو پڑھو مسلمانوں, تو ہر وقت یہ منافقین ملت مسلمانوں کے اتحاد کو پارا کرنے کے لیے, مسلمانوں کے اتحاد کو ٹھیس پہنچانے کے لیے ہمارے قائدین پر آنکھ اٹھاتے ہیں, ہمارے قائدین پر انگلی اٹھاتے ہیں. لیکن دیکھو تو صحیح ان کی زندگیوں میں جھانک کر دیکھو کہ جہاں کہیں ہمارے قائدین کو معصوم مسلمان متحد کرنے کے لیے, منظم کرنے کے لیے, ان میں جوش اور ولولہ بھرنے کے لیے بلا رہے ہیں, انہی کے پیچھے یہ منافقین ملت پہنچ کر ہمارے قائدین کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا جذبہ تھا, جس طریقے سے شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا جذبہ تھا, اور اس وقت کی بھی تاریخ ہے جو حق کو باطل کو چور کرنے کے لیے حق کے پرچم کو بلند کرتا ہوا نکلتا ہے. تو تاریخ ہے, حق اور باطل کی تاریخ ہے, اور دنیا جانتی ہے کہ حق کے لیے آگے بڑھتا ہے. تو وہی شہید ٹیپو سلطان اور وہ منافقین میر جعفر اور میر صادق کے نام سے جانے جاتے ہیں, ان کی بھی ایک تاریخ بنتی ہے اور حق کی بھی ایک تاریخ بنتی ہے. یہ حق جماعت ہے, مجلس اتحاد المسلمین, اور مجلس اتحاد المسلمین کے سر پر اللہ کی مدد ہے, اللہ کی خوشنودی ہے, اللہ راضی ہے. یہ اس کی علامت اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کے تمام مسلمانوں کے دلوں میں اکبر الدین اویسی کی محبت ڈال دی ہے, اسد الدین اویسی کی محبت ڈال دی ہے. اور آپ کو زندگی دے کر اللہ ہندوستان میں کچھ کام لینا چاہتا تھا, اور وہ اللہ نے لے لیا. اور وہ کام کیا تھا؟ مسلمان, ہندوستان کے مسلمانوں کو متحد کرو, ہندوستان کے مسلمانوں کو منظم کرو. اور الحمدللہ آپ کی آواز پر آج پورے ہندوستان کے مسلمان منظم بھی ہو گئے اور متحد بھی ہو گئے. باقی الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.